دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور پہلے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا رزاقو اور یا ربنا یا سلامو کا عمل ہے۔ یہ 3 نام اتنے عظیم و شان نام ہیں، ان میں وہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن رب کو یا رزاقو سے پکارا، جس کے معنی ہیں اے روزی دینے والے، اللہ والو 300 کروڑ بھی مانگو نا تمہارے نصیب میں رب لکھ دے گا، کیونکہ یا رزاقو یہ وہ عظیم و شان نام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رازق صرف رب ہے۔ رزق کے معنی صرف یہ نہیں کہ پیسے مل جائیں، اللہ والوں جو بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کو بھی رزق کہا جاتا ہے، جو آپ کی عزت ہے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے رزق کے اور بھی بہت سارے معاملے ہیں۔ اور یا ربنا جس کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اللہ والوں یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے۔ اس سے زیادہ آپ بتاؤ محبت والا انداز ہو سکتا ہے؟ یا ربنا اے ہمارے پروردگار، اور اس کے بعد یا سلامو یہ سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں ذرا ترتیب کو سمجھے کہ رزق بھی چاہیے اے ہمارے پروردگار اور سلامتی والا رزق چاہیے، یعنی ایسا حرام کا رزق نہیں چاہیے جس کو حاصل کرنے کے بعد پریشان ہو جائے۔ آج وہ رزق ملے گا جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ اور زیادہ رب کے قریب ہو جاؤ گے، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے، آپ لوگ اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ گے، اور آپ کے بچے جن کو آپ وہ رزق کھلائیں گے، وہ لقمہ کھلائیں گے، وہ آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اللہ والو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں دیکھا جائے نا تو یہ حرام کی کمائی بڑی عام ہو گئی ہے، اسی لیے بچے بھی اپنے باپ کے ماں کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ حرام کما رہے ہیں، انہوں نے ہمیں پاک رزق نہیں کھلایا، ہمیں پاک روٹیاں نہیں کھلائیں، حرام کے لقمے کھلائے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو ہی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ بزرگان دین کیا فرماتے تھے کہ حرام کا لقمہ اپنا رنگ ایک نہ ایک دن دکھاتا ضرور ہے۔ تو اللہ والوں آج اس وظیفے کو سمجھیں جو میں آپ کو ترتیب بتانے لگا ہوں۔ اور ماہ شعبان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، تقدیروں کو لکھوانے کا مہینہ ہے، اور خالی یہی مہینہ ہے شعبان کا جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو سوچیں اس میں کتنے عظیم و شان راز چھپے ہوئے ہوں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں نامہ عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ پورے سال کا رزق اور پورے سال کی مال و دولت آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو پھر آج یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ یقین کرو مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ ماہ شعبان کی یہ 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو بھی مانگو گے، منہ سے نکلی ہر بات، ہر مراد آپ لوگوں کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گی، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ سال میں صرف ایک بار موقع آتا ہے، اس لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو ہر صورت آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال لو یار، اپنی مصروفیت والی زندگی سے 1 منٹ نکال لو اور اس عمل کو پڑھ لو۔ اتنا خاص وظیفہ ہے، اگر میرا بس چلے نا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور بولوں کہ میرے بھائیوں اس وظیفے کو پڑھ لو، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو نا، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے دہاڑیاں مارتے ہو، اس وظیفے کو پڑھ لو۔ 1 منٹ کی دہاڑی ذرا رب کے لیے بھی کر لو، اور پھر دیکھو تمہاری وہ 12 گھنٹے کی دہاڑی اور یہ 1 منٹ جو رب کی دہاڑی کرو گے تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو،
चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लो और पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। माह शबान की 5 तारीख की कदर करनी है, हरगिज भी गफलत नहीं करनी। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि वजीफा बहुत खास है, शबान की 5 तारीख बहुत खास है। ध्यान से समझिएगा अमल किस तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबान की 5 तारीख और पहले इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अजीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से है, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम है। तो अल्लाह वालों अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि ये अमल आपको 100% फायदा देगा। बस बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है
کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ پہلے اتوار کا دن ہے، لہٰذا آج ان غفلت میں نہیں پڑنا۔ یہ بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، بڑی خاص گھڑیاں ہیں، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک چھوٹا سا صدقہ کر لو گے نا تو اس وظیفے کی یقین کرو اور زیادہ برکتیں بڑھ جائیں گی، اور زیادہ ثواب اور زیادہ قبولیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک مٹھی چاول کو لو، ایک مٹھی چاول لو، بے شک ٹوٹا چاول ہو لیکن کچرا نہیں ہو، صاف ستھرے چاول کے دانے لو، کٹوری میں رکھو اور اپنے سامنے رکھ کے اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔
تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔
یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والو، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بہت اچھے انداز میں کیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر دعا اچھے انداز میں نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ ہے اور یہ پہلا اتوار ہے۔ اللہ والوں، یہ پہلا اتوار ہے، یہ وہ اتوار آ گیا ہے جو آپ کو رزق اور دولت دینے کے لیے آیا ہے۔ تو لہٰذا ذرا اس اللہ پاک کی حکمت کو سمجھو کہ 5 تاریخ پہلے اتوار کو آئی ہے، کتنا عظیم دن ہوگا، اور یہ دن جب عام نہیں رہتا، جب 5 تاریخ پہلے اتوار کو آ جائے تو یہ قبولیت والا دن بن جاتا ہے۔ اس لیے دعا اچھے انداز میں مانگنا، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگنا، بہترین انداز میں دعا کرو، اور جو چینی یا چاول اپنے پاس رکھا ہے اس پہ دم کرو، پھونک مارو، اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ لوگ کبوتروں کو یا چڑیا کو ڈال دو۔ یقین کرو یہ عظیم و شان صدقہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اور اللہ والوں، اگر پانی کا گلاس رکھو گے، اس پہ دم کرو گے اور پی جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پہ کینسر سیلز ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جراثیم کینسر کے آ گئے جسم میں اور وہ جراثیم پل رہے ہیں، تو یہ عمل کے کرنے کی برکت سے وہ سارے جراثیم مر جائیں گے، کیونکہ قرآن کے اندر ہر چیز کی شفا ہے۔ اور جو عمل دینے جا رہا ہوں یہ سب سے خاص عمل ہے آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ کا۔ اس لیے اس وظیفے کو خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور جو طریقہ کار بتائے اس طرح سے ہی پڑھیے گا، کم زیادہ مت کیجیے گا، جو ترتیب بتائی ہے اس کو اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ اچھے وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ والوں، ہمیں بہت سارا پیار لائک کرنے کی صورت میں ضرور دیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ رب العالمین آج ماہ شعبان کی 5 تاریخ آپ کے لیے کامیابیوں والی بنا دے۔ جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ پاک اس کو پورا کر دے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔